الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام جملہ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ذی وقار، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سعادت کا شرف اس مہینے کو حاصل ہے، لہذا قسط وار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف اور آپ کی سیرت طیبہ سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت گرامی، قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ خطبے کے اندر میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے۔ بنیادی طور پر یہ وہ دعا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کی تھی۔ سورہ بقرہ میں پہلے سپارے کی آخری آیات میں یہ دعا مذکور ہے کہ جب تعمیر خانہ کعبہ سے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام فارغ ہوئے تو یوں دعا کی، ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے رب ان لوگوں کے اندر مبعوث فرما دے ایک رسول منہم جو انہی میں سے ہو، یعنی نسل قریش میں سے، عرب، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیں، والحکمت، اور حکمت سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ یہ چار دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور آپ موقع دیکھیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے فارغ ہوئے ہیں، کتنا عظیم موقع ہے۔ اللہ کا پہلا گھر زمین پر تعمیر کیا ہے اور تعمیر کرنے والے ابراہیم و اسماعیل ہیں۔ ایسے اچھے موقع پر جو دعا کی جا رہی ہے وہ دعا یہ کی جا رہی ہے کہ یا اللہ، یہ گھر تو ہم نے تعمیر کر دیا ہے، لیکن اس کو تعمیر رکھنے کے لیے، اس کی آباد کاری کے لیے، اس کی عزت و عظمت کے لیے یہاں اپنا ایک رسول بھیج دینا۔ اور پھر رسول کے اوصاف بھی بیان کیے کہ رسول کے اوصاف، ہماری دعا یہ ہے کہ ایسے ہوں کہ جو تلاوت آیات کریں، جو حکمت سکھائیں، جو تعلیم کتاب کریں اور لوگوں کا تزکیہ نفس کریں۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں، ان کی آگے چل کے ہم کچھ وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم اور اپنے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دونوں دعائیں، یہ ساری دعائیں قبول کی۔ بنیادی طور پر چار ہیں، لیکن مفہوم اور معنی کے اعتبار سے اس کے اندر بہت وسعتیں ہیں۔ تو یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائیں، اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان بھی فرمایا ہے۔ جیسے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین،
اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی ساری باتیں، وہی ساری دعائیں جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھیں، وہی ساری دعائیں یہاں قبول فرما کر اور ان کا اظہار فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. اذ بعث فیہم رسولا، اس طور پر کہ ان کے اندر ایک رسول بھیج دیا ہے، منہم جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ وہ اللہ کی آیات انہیں تلاوت کر کے سناتا ہے، ویزکیہم ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. یہ وہی ساری دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھیں. اچھا، اسی طرح پھر ایک اور جگہ سورہ جمعہ کے اندر کل 3 مقامات کے اوپر یہ الفاظ موجود ہیں. سورہ جمعہ کے اندر بھی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کا اور اپنی صفت کا اظہار فرمایا، اپنا تعارف کروایا. هو الذی، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول بھیجا ہے، یعنی مخلوق کے ذریعے سے خالق کا تعارف. یہ بھی تعارف کروانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. کوئی کہے کہ بھائی بہت اچھا پینٹر ہو، بہت اچھا کوئی آرکیٹیکٹ ہو، وہ اپنی جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس پروڈکٹ کے ذریعے سے اپنا تعارف کرواتا ہے، اپنے شاہکار کے ذریعے سے اپنا تعارف کرواتا ہے. جو بہترین پروڈکٹ ہوتی ہے وہ دکھاتا ہے. کوئی پوچھے کہ بھائی تمہارا کام کیسا ہے، تمہارا تجربہ کتنا ہے، وہ بولے کہ بھائی یہ دیکھو یہ میری پروڈکٹ ہے، اس کو دیکھ کر اندازہ کر لو کہ میرا کام کیسا ہے. میں نے فلاں گھر بنایا تھا، میں نے فلاں بلڈنگ بنائی تھی، اس کو دیکھ لو تو میں اندازہ ہو جائے گا کہ میرا کام کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا. هو الذی بعث فی الامیین، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے بھیج دیا امیوں کے اندر ایک رسول جو انہی میں سے ہیں. اور آگے پھر وہی باتیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تلاوت آیات بھی کرتے ہیں، تعلیم کتاب بھی کرتے ہیں، تعلیم حکمت بھی کرتے ہیں، اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں. اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ علیحدہ علیحدہ طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 مناصب ہیں، منصب ہیں، مناصب نبوت کہلاتے ہیں. سب سے پہلے فرمایا کہ وہ آیات تلاوت کرتے ہیں. تو یہ تلاوت آیات یہ خود ایک نبوی فریضہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی جانب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کلام نازل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول اس کلام کو پورا امت تک پہنچا دیا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ اس آیت کے سب سے پہلے مصداق خود صحابہ اکرام ہیں جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بلا واسطہ فیض لیا کرتے تھے اور سامنے بیٹھ کر ان آیات کو سنا کرتے تھے. اور یہ آیات جو قرآن کی ہیں یہ ایسی آیات ہیں، اب یہ دیکھیں نا، یہ نبوی فریضہ ہے تو اس کا اثر کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کو جب نازل ہوئیں تو تلاوت کر کے سنا دیا. ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیگر مواقع پر تلاوت کیا، نمازوں میں تلاوت کیا، تو ان کا اثر ایسا ہوا کہ پتھر دل بھی ان آیات کو سن کر موم ہو گئے. کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف قرآن سن کر ایمان لائے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ تو اگرچہ مختلف ہے، لیکن قرآن کی تاثیر انہیں حاصل ہو گئی تھی. جب سورہ طٰہٰ حضور تلاوت کر رہے تھے اور عمر فاروق پیچھے کھڑے ہوئے سن رہے تھے، اللہ اکبر، جب قرآن پڑھا جاتا ہے صحیح انداز سے، خوش دلی کے ساتھ، خوش لہانی کے ساتھ، اور دل سے اگر قرآن پڑھ دیا جائے نا، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، اچھے انداز سے، جس طرح قرآن کو پڑھا جانا چاہیے اس طرح اگر قرآن کو پڑھ دیا جائے تو سننے والوں پر بہت اثر کرتا ہے. آج بھی اچھے قراء کو اگر سنیں، تنہائی میں بیٹھ کر سنیں،
تو پھر دیکھیں قرآن کا اثر کیا ہوتا ہے. سمجھ میں کچھ آئے یا نہ آئے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، کب کبھی چھوٹ جاتی ہے. اور آج بھی کتنے لوگ صرف قرآن سن کر ایمان لے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنا سننا یہ بھی کوئی عام بات نہیں ہے، اس کی تلاوت بھی ایک نبوی فریضہ ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دین اسلام سے بغض رکھتے ہیں، جو لوگ دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس قرآن کو مٹا دیں. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ حرمت قرآن پر حملے ہوتے ہیں. کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے، پھاڑ دیا جاتا ہے اس کے اوراق کو. کہیں آپ دیکھتے ہیں قرآن کو نظر آتش کیا جاتا ہے. آئے دن یہ خبریں دنیا بھر سے ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں. تو قرآن ہی کے ساتھ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ بنیادی سرچشمہ ہے جس سے ہدایت نکلتی ہے، اور جس سے لوگ راہ ہدایت پر آتے ہیں، جس سے لوگ ایمان پر آتے ہیں. یہ وہ بنیادی چیز ہے، وہ بنیادی کتاب ہے، وہ ماخذ ہے. لہٰذا اس کو ختم کرو اور اس کی عظمت لوگوں کے اندر کم کرو. اس کے لیے وہ ہر طرح سے اپنی کوششیں کاوشیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کریں گے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور کو پورا کر کے رہنا ہے. دین اسلام نے بالآخر غالب ہو کر رہنا ہے. دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. ہم اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے، ہم جد و جہد نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں مٹا دے گا. دوسرے لوگ آ جائیں گے، ایسے لوگ آئیں گے کہ جو قرآن کی خدمت کریں گے، جو دین کا پرچار کریں گے. لوگ کام کریں گے دین کے لیے، لوگ کام کریں گے قرآن کی عظمت کے لیے. ہم نہیں کریں، نہ کریں. تو اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے اگر ہم نے کوئی دین کا کام کر لیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اللہ کی عطا ہے کہ اس نے کوئی دین کا کام ہم سے لے لیا، ورنہ اللہ نے تو دین کا کام لے ہی لینا ہے. اگر ہمارے حصے میں آ جائے تو زہ نصیب، اور اگر ہم نہ کریں تو نہ کریں، اللہ کو پرواہ نہیں ہے. یہ نسل ختم ہو جائے گی اور لوگ آئیں گے. آپ دیکھیں نا، فلسطینی جہاد چل رہا ہے، کب سے چل رہا ہے، کب سے یہ لوگ اس کیفیت سے دو چار ہیں. لیکن بالآخر یہ وہ نسل آئی کہ جس نے آ کر جناب حملہ کر دیا. شکار تو بہت پہلے سے ہو رہے تھے، توپوں کا مقابلہ پتھروں سے کب سے کر رہے تھے، لیکن اس نسل نے آ کر جو ہے وہ آخر کار دفاع کی بجائے اقدام کر دیا. جس حالت میں بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں، انہوں نے اپنا کام کر دیا اور وہ اپنا کام کر ہی رہے ہیں. اور یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ کچھ لوگ بیت المقدس کے پاس ایسے رہیں گے کہ جو قیامت تک بیت المقدس کے تحفظ کے لیے جنگ کرتے رہیں گے. وہاں لوگ رہیں گے. ان لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جہادی روح عطا فرمائی ہے. ان کے اندر جذبہ جہاد اور ولولہ جہاد اور شوق شہادت ان کے بچوں کے اندر پیوست ہے. آج بھی اگر آپ ان کو دیکھیں تو مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تھکے نہیں ہیں. آج بھی کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آج بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ اکبر. بہرکیف تو تلاوت آیات یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آج بھی ہم تلاوت آیات کریں تو اس کا بڑا اثر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تلاوت آیات کے اندر، تلاوت قرآن میں ایسا مشغول ہو گیا کہ اسے دعا کرنے کی فرصت نہیں ملی، یعنی قرآن پڑھتا رہا، ایسا محو ہو گیا قرآن پڑھنے میں کہ اسے دعا کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے شخص کو دعا کرنے والے سے زیادہ عطا فرمائے گا. ایک شخص ہے جو دعا مانگ رہا ہے، ایک شخص ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ مانگی جائے، صرف قرآن پڑھا جائے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرآن کا شوق اس قدر طاری ہو گیا، وہ قرآن کے شوق میں قرآن ہی پڑھتا چلا گیا اور اپنے لیے اللہ سے کچھ مانگ نہیں سکا، تو اللہ تعالیٰ اس شوق کی بدولت اسے جو کچھ اس کے حق میں بہتر ہے اللہ ویسے ہی عطا فرما دے. اسی طریقے سے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں، شیطان نکل جاتے ہیں، شر کم ہوتا ہے، خیر بڑھتی ہے،
اور اگر کسی گھر میں قرآن کی صدائیں نہ آتی ہوں تو فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے، اس گھر میں شیاطین اپنے ڈیرے جما لیتے ہیں اور وہاں شر ہی شر پھیل جاتا ہے، خیر کم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف تلاوت آیات کی برکتیں ہیں، ابھی ہم اس کو سمجھنے کی بات نہیں کر رہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کو ایسی سیدھا سیدھا پڑھنا یہ کس فائدے کا جب تک قرآن کو سمجھا نہیں۔ دیکھیں بھائی، سمجھنا ایک الگ کام ہے، سمجھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف قرآن کو پڑھنے کی اہمیت کا بھی انکار نہیں ہے۔ قرآن تو ایسی شفا والی کتاب ہے، اس کو پڑھ لو تو شفا، کسی پر پڑھ کے بھوک مار دو تو شفا ہے۔ قرآن ظاہر بھی سنوارتا ہے، باطن بھی سنوارتا ہے، شیاطین کو بھگاتا ہے۔ پڑھ کے باہر نکل جاؤ تو حفاظت کرتا ہے، پڑھ کے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ کیا ہے؟ قرآن ہی تو ہے۔ یہ پڑھ کے گاڑی چلاؤ، سواری پر سوار ہو جاؤ تو حفاظت کرتا ہے۔ قرآن تو ہر موقع پر حفاظت کرتا ہے۔ تو صرف تلاوت آیات یہ اپنی جگہ اپنی ایک اہمیت رکھتی ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ایسا تو نہیں کہ شر کی کثرت ہو گئی ہے، خیر کی قلت ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑے مار کٹائی فساد بغض اناد کینے، ایک دوسرے سے باتیں نہ کرنا، بھائی بھائیوں کے درمیان دیواریں اٹھ جانا، یہ سب کیا ہے؟ شر تو ہے۔ مال کی رزق کی قلت ہو جانا، ہر وقت پریشانی ڈپریشن ٹینشن، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گھر میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ یاد کریں ذرا کچھ عرصے پہلے کے حالات کو، ہم اگر اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں، صبح صبح جب اٹھتے تھے ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی صدائیں آ رہی ہوتی تھیں، خصوصاً گھر کے جو بزرگ حضرات ہوتے تھے وہ گھر میں روزانہ فجر کے بعد تلاوت قرآن مجید کرتے تھے، یہ معمول ہوتا تھا۔ لوگوں کی دکانیں کھلتی تھیں، خود تلاوت کرتے تھے، ورنہ کم از کم وہ کسی نہ کسی کی کیسٹ لگا دیتے تھے اور کسی نہ کسی کی آواز میں جو ہے وہ تلاوت دکانوں کے اندر ہو رہی ہوتی تھی، محلوں سے گزرو تو تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں، گاڑیوں کے اندر صبح صبح قرآن کی تلاوت چل رہی ہوتی تھی۔ کوئی اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ صبح صبح کوئی گانے چلا دے، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بھئی صبح صبح کوئی اٹھائے اور گھر میں گانے باجے چل رہے ہیں، گھر میں فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں، اور گھر کے اندر یا گاڑی کے اندر یا دکانوں کے اندر جناب کو شیطانیت چل رہی ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت۔ ہر طرف سے قرآن کی صدائیں آتی تھیں، ہم کہتے تھے کہ وہ اس وقت کے حالات بہت اچھے تھے۔ تو یہ بھی تو دیکھیں اس وقت ہمارے اعمال کیسے تھے، اس وقت ہمارے اعمال بھی بہت اچھے تھے۔ اب ہم بھی بہت بدعمل ہو گئے ہیں، ہماری بدعمالیوں کے اندر بھی بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ ٹھیک ہے مہنگائی اور آپ جناب حکمرانوں کو بولیں، آپ کسی کو بھی بولیں، لیکن اپنے اعمال کی طرف بھی تو کچھ نظر کریں، اعمال میں بہتری لے کر آئیں۔ دوبارہ گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت صبح صبح شروع کر دیں، حالات میں اگر تبدیلی نہ آئے تو پھر کہنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ جب مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے خوش ہوتا ہے اور ان کا تذکرہ ملائکہ کی جماعت میں فرماتا ہے کہ یہ دیکھو یہ میرے کتنے اچھے بندے ہیں۔ تو آج ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ پہلے مساجد میں لوگ جمع ہوتے تھے، اچھا گھروں میں بھی لوگ جمع ہوتے تھے، گھروں میں بھی لوگ جمع ہوتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، وہ کیا ماحول ہوتا تھا۔ تو آج دوبارہ وہی انوائرمنٹ ڈیولپ کریں، وہی دوبارہ قرآن کی صدائیں ہر گھر سے آ رہی ہوں، قرآن کی تلاوت ہر گھر میں ہو رہی ہو، لوگوں کو جمع کریں یا انفرادی طور پر کریں، اس کو اوکیجنلی کریں، ہفتہ وار کریں، ماہانہ وار کریں، لیکن گھر میں قرآن کریم کا ایک ایسا معمول بنائیں کہ تلاوت قرآن بھی چلتی رہے اور لوگ بھی اس بہانے کم از کم گیدر ہوتے رہیں اور محبتوں کا تبادلہ ہوتا رہے۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی تلاوت قرآن، تلاوت آیات۔ دوسری بات ہے تعلیم کتاب، جس پر ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ صرف اور صرف تلاوت قرآن مجید ہی اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ اچھا اس کے اندر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں جس کا میں نے ضمناً تذکرہ بھی کیا ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم کو پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت اجر کی بات ہے، لیکن قرآن کریم کو درست پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بار بار ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اگر کسی کو زندگی میں موقع نہیں مل سکا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن کریم کو درست نہیں پڑھتا، تو وہ قرآن کریم کو درست پڑھ لے۔
پڑھانے والے بھی ہیں، سکھانے والے بھی ہیں، زندگی بھی ہے، موقع بھی ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اور یہ زبان ایک ایسی زبان ہے، اور خصوصاً قرآن کریم کی جو زبان ہے اس میں زبر کا زیر ہو جائے، زیر کا زبر ہو جائے، جو الف ہے اس کو نہیں کھینچا یا جہاں نہیں کھینچنا تھا اس کو کھینچ دیا، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ نماز میں پڑھ دیا، نماز فاسد ہو جاتی ہے، پیچھے اس کے نماز پڑھنا بھی ٹھیک نہیں، اس کا نماز پڑھانا بھی ٹھیک نہیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم قرآن کریم کو درست پڑھیں۔ ہم روز محشر اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں زندگی میں موقع نہیں ملا، یا ہم نے بچپن میں پڑھا تھا بس پھر تو ہم نے کسی کو سنایا بھی نہیں، پھر تو ہم نے کسی کو چیک بھی نہیں کروایا، یہ عذر ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس موقع بھی ہے، زندگی بھی ہے، ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، جب دنیا کے سارے کام کر سکتے ہیں، ہم کاروبار بھی کر سکتے ہیں، ہم بچے بھی پال سکتے ہیں، ہم سب کر سکتے ہیں، کیا قرآن پڑھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ قرآن کریم کے لیے ہمارے پاس اتنی ذرا سی فرصت نہیں ہے کہ دن میں 15 منٹ نکال لیں، 10 منٹ نکال لیں، کوئی نہ ہو یہاں مسجد میں آ جائیں، ہم حاضر ہیں۔ اور یہاں دوپہر میں بھی اہتمام ہوتا ہے، پہلے ہم صبح فجر میں بھی اہتمام کرتے تھے، تو یہاں اہتمام کر لیا جائے گا، لیکن خدا را قرآن کریم کو اچھا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ قرآن کریم سے محبت کا ایک عملی ثبوت بھی ہے۔ قرآن کریم سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت سے، اللہ کے کلام سے بے پناہ پیار کرنا چاہیے، ٹوٹ کر پیار کرنا چاہیے، خوب مزے لے کر اس کی تلاوت کرنی چاہیے، خوب اچھے انداز میں قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا چاہیے۔ آج اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہو سکی، باقی 3 نکات ہمارے باقی ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر، وما علیہ الا البلاغ المبین۔